اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 73 اور 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کوئی کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو۔ لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر تھا اور ان کی قوم کی سرکشی، اور جو قوم ایمان نہ لائی ان کا انجام بیان ہوا۔ اور آج کی ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ ان کی قوم کا تعارف بھی کروایا گیا کہ حضرت یہ جو صالح علیہ السلام تھے، ان کے متعلق قرآن پاک نے یہی فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی ہود کے بھائی صالح۔ انبیاء علیہم السلام آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو لہذا یہ دوسرے نبی کو بھیجا گیا ان دونوں کی اولاد کے متعلق، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر اکٹھا ہی ملتا ہے، اور ان کا ذکر اس لیے اکٹھا ہے یہ قریب قریب قومیں آئی، بالکل ان کا زمانہ بالکل قریب تھا، ایک آئی ایک گئی دوسری آئی، اس طرح۔ اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے یہ انہی کی نسل تھی، قوم عاد کی بچی ہوئی نسل۔ تاریخ کی کتابوں میں اور اہل مفسرین نے اس کو یوں لکھا ہے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے مومن ساتھی بچ گئے تھے گزشتہ عذاب میں، ان میں جو ایمان والے بچ گئے تھے، ان ایمان والوں کی جو اولاد تھی اس قوم کو ثمود کی قوم کہا جاتا ہے۔
پہلی قوم ختم ہو گئی، جو ان کی نسل ایمان لائی تھی اور وہ بچ گئی، اس کے بعد جو پیدا ہوئے ان کا دادا ایک ہی تھا، یہ وہ قوم تھی۔ حضرت سمود صالح علیہ السلام کی قوم کا اس قوم کے ساتھ واسطہ پڑا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یہی جملے ارشاد فرمائے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ دعوت رہی کہ اللہ کی عبادت، تمام انبیاء یہ کہتے رہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ کی، اس لیے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا خدا کوئی نہیں ہو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے تمہارے لیے نشانی آ چکی۔ نشانی کون سی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی وہ تھی جن کا قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی نکالیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے، لہٰذا وہ اونٹنی گابن نکلی تو انہوں نے بعض لوگوں نے اللہ کا نبی تسلیم کیا اور اکثر متکبر لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا بھئی یہ تو ہماری طرح، یہ تو ہمارے بستی کا رہنے والا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے اونٹنی آئی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، اور یہ جہاں چرتی پھرے اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، اور اللہ کی زمین میں یہاں آزادی سے دے دو، جہاں جائے کھائے پیے، آپ نے اس کو میلی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں ہے، اگر دیکھو گے تو اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا۔ تو فرمایا اس نعمت کو بھی یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے آج کے بعد تمہیں جانشین ان کا بنایا، حضرت ہود علیہ السلام کا جانشین بنایا اور تمہیں طاقت عطا فرمائی، وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور فرمایا جو میدانی علاقے تھے ان میں تم اپنے گھر بنا لیتے تھے، جو پہاڑ کا علاقہ تھا تو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم ان کو تراش کر اس میں بھی اپنے محل بنا لیتے تھے۔ یہ تمہارے لیے کتنی نعمتیں، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو۔ تو یہ قوم جو ہے آج بھی موجود ہے، اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ عرب اور شام کے علاقے میں جو ہے درمیان میں، سعودی عرب اور شام کے درمیان میں یہ بستیاں موجود ہیں، آج بھی ان کے کھنڈر کے اثرات ملتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی تھی اور قوم کو ان کی طرف جو ہے اللہ کی طرف راغب کیا، یہ اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کوئی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو،
اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔